بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بلوچستان کے ایک بہت بڑے غریب طبقے کے معاش کا انحصار اور دار و مدار ایرانی پیٹرول اور دیگر مصنوعات پر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا بخوبی علم بھی ہے اور اندازہ بھی ہے کہ اس ہوش ربا اور جیتے جی مارنے والی مہنگائی نے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی کمانے سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ غریب اپنے بچوں کے پیٹ پالنے اور 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ رول رہا ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے یہ صوبائی حکومت نے بھی گرتی دیوار کو دھکا دینے کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے واحد اور آخری ذریعہ معاش پیٹرول کی سپلائی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارتوں کے مزے لوٹنے والے، دولت کی ریل پیل اور عشرت قدوں میں بیٹھنے والے شخص کو کیا پتہ کہ اس غریب طبقے کے معاش کا واحد ذریعہ یہی ہے، ان کا چولہا اسی سے جلتا ہے، ان کے بچوں کے پیٹ اسی سے ہی پلتے ہیں۔ اس لیے خدا را غریب طبقے کے اس ذریعہ معاش پر پابندی عائد کر کے ان کو جیتے جی مارنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ریاست اس غریب طبقے کو ملازمت کے مواقع فراہم نہیں کر سکتی تو کم از کم خود سے محنت مزدوری کرنے والوں کی راہ میں بھی اسے رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر وفاقی حکومت روس سے خام مال امپورٹ کر سکتی ہے، ایران سے LPG CNG اور گیس امپورٹ کر سکتی ہے، چین سے سی پیک کا معاہدہ کر سکتی ہے، تو پھر صوبائی حکومت کو ایران سے پیٹرول سپلائی کرنے یا وہاں سے پیٹرول امپورٹ کرنے میں کیا اعتراض ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ بہرحال یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اپنی ہی عوام کو جیتے جی مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے خدا را سوچیے کہ اگر اس غریب طبقے کا کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر اگر سوتا ہے تو کل قیامت والے دن آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ میں سے ہر عہدہ اور ہر منصب پر بیٹھنے والے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لو ماتت شاۃ علی شط الفرات لظننت انی سائلیھا یوم القیامہ، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے مر جائے تو میرا گمان ہے کہ قیامت والے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے خدا را اس غریب طبقے کے معاشی سبب اور معاش کا جو ذریعہ ہے اس پر پابندی عائد کرنے سے گریز کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پیٹرول کو یا ایرانی دیگر مصنوعات کو ذریعہ معاش بنانے والے حضرات سے بھی میری درمندانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو حلال کرنے کی کوشش کریں، دھوکہ دہی، فراڈ اور جھوٹ سے پرہیز کرے۔ بس اوقات ایرانی پیٹرول کو بھی ذریعہ معاش بنانے والے حضرات پاکستانی پیٹرول کا اس پر لیبل لگا کر اسی کا نام دے کر اس کو آگے فروخت کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے پیٹرول اسٹاک ہے، وہ کم قیمت پر ہے، تو اگر اس کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے تو پھر یہی پیٹرول جو کم قیمت پر آپ کو پڑا ہے آپ بھی اسے بڑھا چڑھا کر دگنی قیمت پر فروخت کرتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی تو مناسب نہیں ہے۔ اور بس اوقات قیمت کم ہو جاتی ہے اور حکومت کی طرف سے ریٹ لسٹ بھی جاری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی پیٹرول فروخت کرنے والے حضرات پیٹرول کی قیمت کم نہیں کرتے، تو خامی دونوں طرف ہے، کوتاہی دونوں طرف ہے، سستی غفلت دونوں طرف ہے۔ پیٹرول کو ذریعہ معاش بنانے والے حضرات اگر دھوکہ سے، فراڈ سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے کاروبار کو حلال کرنے کی کوشش کرے اور حکومت بیجا پابندی عائد کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دونوں طرف خامی ہے، دونوں طرف کوتاہی ہے اور دونوں طرف سستی اور غفلت ہے، ان کو بہرحال دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس اوقات حکومتی پابندیاں بھی بیجا نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے فراڈ کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم پر یہ ساری پابندیاں لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتی ہے۔